اگر پھر بھی آپ کے وظیفے نے کام نہ کیا، آپ کا قرضہ ختم نہ ہوا تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا، پھر بے شک میں خدا نخواستہ جھوٹا ہوں گا، اور الحمدللہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ اس پر تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، جو بھی یہ ویڈیو سن رہے ہیں، اس آیت کی برکت سے بے حساب حلال روزی عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز میرا تو اپنے رب پر یقین ہے، کہ رب تو، حاکموں کا رب تو، پیغمبروں کا رب تو، جنات کا رب تو، انسانوں کا رب تو، فرشتوں کا رب تو، جبرائیل و میکائیل، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بھی تو ہی کائنات کا رب ہے، میں کس طرف جاؤں؟ کروڑوں روپے کا قرض بھی ہوگا تو 21 دن میں انشاءاللہ اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ 21 دن میں 101% ایگریمنٹ کے ساتھ آپ کا قرضہ ختم ہوگا۔ اگر ختم نہ ہوا تو پھر میں آپ کا ذمہ دار، آپ جو سزا دینا چاہیں مجھے دے دیں، لیکن آپ نے وظیفہ صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ بھائی آج کل لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارے وظائف کام نہیں کرتے۔ وظیفہ کیا کام کرے گا؟ آپ وظیفے کو صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں۔ آئیے میرے ہدایات کے مطابق وظیفے کو پڑھیں اور 21 دن پڑھیں۔ 21 دن میں آپ کے تمام قرضے، یہ تو کروڑوں کی بات ہو رہی ہے، اربوں کا بھی قرض ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ کے سامنے کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، اربوں کربوں کی کیا بات ہے؟ تو آپ صحیح طریقے سے وظیفہ پڑھتے نہیں، پھر شکایت کرتے ہیں۔ تو آئیے آج 21 دن کا آپ وظیفہ پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ کے تمام قرضوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ پیدا فرما دے گا۔ آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ، کیونکہ وہ میری خود غرضی پر مبنی نہیں ہے بھائی، کیونکہ وہ وظیفے کے لیے ضروری ہے۔ آپ جس کا بھی وظیفہ پڑھیں گے نا تو یہ 4 شرائط آپ میں ہونے چاہیے۔ آپ کے وظیفے تو اس لیے کام نہیں کرتا کہ آپ شرائط پر عمل نہیں کرتے، بس چینل کو سبسکرائب کریں، آپ سبسکرائب کر دیتے ہیں اور بھائی میں اجازت مل گئی۔ اس سے آپ کو اجازت نہیں ملتی میرے بھائیوں بہنوں۔ صحیح میں دل کا راز بتا رہا ہوں کہ وظیفے کے لیے شرائط کیا ہیں۔ 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ بہت سے لوگ جن سے بھی میں نے پوچھا، واٹس ایپ پہ مجھے میسج آتے ہیں کہ بھائی میرے وظیفے نے کام نہیں کیا، تو میں کہتا ہوں نماز پڑھتے ہوں 5 وقت، تو پہلا ہی شرط اس کا ناکام۔ وہ کہتے ہیں حضرت 4 تو پڑھتا ہوں لیکن 5واں نہیں پڑھتا۔ آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور وظائف پڑھ رہے ہیں، تو کیوں اپنے کو تکا دیتے ہیں؟ خوب آرام کرو، سو جاؤ۔ نماز نہیں پڑھتے تو وظیفے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز شرط ہے، فرض ہے زندگی کے لیے۔ اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہوئی۔ آپ فرض نہیں پڑھتے اور وظائف پڑھتے ہیں کہ میری حاجات پوری ہوں گی۔ حاجات کون پورا کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو اللہ کو پہلے راضی کریں، نماز 5 وقت کی پڑھیں، پھر وظیفہ پڑھیں۔ تو 5 وقت کی نماز شرط۔ دوسرا شرط رزق حلال کی طلب۔ رزق حلال کی طلب، کیونکہ دیکھو حدیث میں آتا ہے، آج کل لوگ کہتے ہیں میرے وظیفہ کام نہیں کرتا، حالانکہ پیٹ حرام سے بھرا ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام، جس کا کھانا پینا حرام، جس کا لباس حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ وہ اگر بیت اللہ کے سامنے بھی دعا مانگے وہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حرام پڑا ہے۔ تو وظیفے پڑھتے ہیں اور اس کے حلال کی طلب نہیں کرتے، تو یہ حماقت ہے۔ آپ خود کو ویسے تکا دیتے ہیں۔ دیکھو آج کل ہر طرف فراڈ، دھوکہ مسلمان کا شیوا بن چکا ہے، پھر وظیفے کیا کام کرے گا؟ اسی لیے تو سارا پاکستان قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے نا۔ ایک بندے نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی پاکستان کے قرضے کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں یا خود کریں کہ پاکستان کا قرضہ ختم ہو، تو سارا پاکستان وظیفہ پڑے گا نا۔ یہ تو اجتماعی مسئلہ ہے۔
تو فراڈ وہ کر رہا ہے، وظیفہ میں کر رہا ہوں تو میرے لیے قبول ہوگا، اس کے لیے وہ فراڈ کر رہا ہے، وہ فراڈ چھوڑنا پڑے گا، دھوکہ چھوڑنا پڑے گا۔ آپ خود اپنی انفرادی قرضے کے لیے کرتے ہیں تو خود فراڈ چھوڑ دیں، دھوکہ چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، حرام چھوڑ دیں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، نماز پابندی کے ساتھ 5 وقت کی ادا کریں، اور تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں، یقین کریں۔ پھر دیکھو کس طرح آپ کا وظیفہ کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین ہی نہیں تو وظیفہ کیا کام کرے گا۔ اور چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ تو بہت سے لوگ جو وظائف پڑھتے ہیں، ایک وجہ ان میں یہ بھی ہے وظیفہ کے کام نہ کرنے کا کہ ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ غلط پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کو بھائی سیکھنا ہے، قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سیکھیں۔ قرآن الماریوں کے لیے صرف اللہ نے نہیں بھیجا، اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کو سینے سے لگانا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے کسی استاد کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ آپ ترجمہ والا قرآن لے کے میں ترجمہ پڑھتا ہوں، اس میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ کسی استاد کے ساتھ ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اس کے بعد اچھی تفسیر دیکھیں تو ٹھیک ہے۔ تو قرآن بھائی دیکھیں، قرآن کس لیے اللہ نے ہمیں، یہ قانون ہے اللہ کا، دنیا میں ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ تو قرآن کو تو صحیح طریقے سے تلاوت کرنی ہے، سیکھنا ہے۔ تو قرآن صحیح طرح سے آپ سیکھتے نہیں، قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، تو پھر وظیفہ کیا کام کرے گا، الٹا عذاب ہوگا۔ تو ان 4 شرائط کی روشنی میں آئیں وظیفے کی طرف، اور اگر پھر بھی آپ کے وظیفے نے کام نہ کیا، 21 دن میں آپ کا قرضہ ختم نہ ہوا، تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا، پھر بے شک میں خدا نخواستہ جھوٹا ہوں گا، اور الحمدللہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ اس پر عمل شروع کریں اور 21 دن میں اپنے تمام قرضوں کی انشاءاللہ ادائیگی ہو جائے گی۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران 3 پارے کی صورت ہے۔ 3 پارے میں ایک صورت ہے سورہ آل عمران، سورہ بقرہ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، 2 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ 2 آیتیں آپ یقین کریں کہ اس کو پڑھتے ہی انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام قرضے بھی ختم فرمائے گا اور مجھے بہت مال دے گا۔ اللہ تعالیٰ آخر میں کیا فرماتے ہیں، آخری آیت کا حصے کو دیکھیں، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ کروڑوں کی، بھائی کیا بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کروڑوں کا قرضہ کس طرح ہوگا؟ بھائی یہ تو مجھ پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، 21 دن میں کس طرح ختم ہوگا، کس طرح ادائیگی ہوگی؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، بے حساب، حساب کتاب کی بھی ضرورت نہیں، اللہ جس کو چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، جو بھی یہ ویڈیو سن رہے ہیں، اس آیت کی برکت سے بے حساب حلال روزی عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز
میرا تو اپنے رب پر یقین ہے، اپنے رب پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھو سختیوں کے بعد آسانی آتی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ پر آج سختیوں کے دن ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں صورت دیکھو، علم نشرح لک صورت دیکھیں، سورۃ الانشراح، اللہ تعالیٰ نے 2 بار فرمایا کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے، سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو آپ سے بھی ہم سے یہ سختیوں کے دن انشاءاللہ چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ آسانی لائے گا۔ یقین کریں اپنے رب پر جو سارے کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ تو آئیے وظیفہ پڑھتے ہیں، وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے ہیں، اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 313 بار یہ 2 آیتیں پڑھنی ہیں۔ آخر میں پھر 11 بار درود شریف، اور پھر خوب رو کر اللہ سے مانگے کہ اے اللہ میرے قرض کو ادائیگی کے کچھ اسباب پیدا فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے مجھے عطا فرما۔ تو خوب اللہ سے باتیں کرے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، بے ادبی اس میں نہ ہو۔ خوب دل سے رو کر اللہ سے مانگے کہ اللہ میں کس طرف جاؤں، میرا رب تو آپ ہے، آپ کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں، میں نہ آپ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہوں۔ آسمان و زمین کا رب تو، کائنات کا رب تو، بادشاہوں کا رب تو، حاکموں کا رب تو، پیغمبروں کا رب تو، جنات کا رب تو، انسانوں کا رب تو، فرشتوں کا رب تو، جبرائیل و میکائیل، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بھی تو ہی کائنات کا رب ہے، میں کس طرف جاؤں؟ اے اللہ تو ہی اپنے خزانہ غیب سے مجھے عطا فرما، تو ہی مجھے خزانہ غیب سے عطا فرما۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ میرا تو یقین ہے کہ پہلے ہی دن آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا پیسے، کسی بھی جگہ آپ کو راہ کھل جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی دن آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ لیکن پھر بھی آپ نے 21 دن تک، اگر ایک دن میں پورا نہ ہو، دوسرا دن کریں، تیسرا دن کریں، چوتھا دن کریں، 21 دن آخری لیمٹ ہے۔ انشاءاللہ 21 دن تک نہیں پہنچیں گے اگر صحیح طریقے سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ سارے قرضے ختم ہو جائیں گے۔ نیت صاف رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مال دے گا تو اچھی جگہوں خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبوب چیزیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو اچھی جگہ بھی خرچ کریں گے، اپنے محبوب چیزوں کو خرچ کریں گے، ردی نہیں۔ تو ہر صدقہ بھی کریں گے انشاءاللہ، تو اپنا اچھا نیت بھی کر لیں انشاءاللہ، پھر اس کی طاقت دیکھیں۔ اور ایک مشورہ ایک اور ہے کہ ہر نماز کے بعد، 5 نمازوں کے بعد، ویسے 5 نماز تو ویسے ہی شرط ہیں، 5 نمازوں کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ان 2 آیات کو پڑھنا ہے، 7 مرتبہ ان 2 آیات کو ہر نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے، اور 21 دن تک 313 کی تعداد میں روزانہ یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 21 دن میں آپ کے تمام قرضوں کی ادائیگی ہو جائے گی، آپ سبق دوش ہو جائیں گے، انشاءاللہ زندگی اچھی گزرے گی، آپ پر فراوانی ہوگی، رزق میں برکت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔